اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون انہیں پکار کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا، من مقتکم انفسکم تمہارے اپنے آپ ناراض ہونے سے، اپنے آپ پر ناراض ہونے سے، اذ تدعون الی الایمان جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون تو تم انکار کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، فہل الی خروج من سبیل تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو العلی بہت بلند، الکبیر بہت بڑا ہے، والذی یریکم آیاتہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، وما یتذکر الا من ینیب اور اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو رجوع کرے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین پس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ دین کو اسی لیے خالص کرنے والے ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر برا تسلیم کریں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب ملائکہ اور بڑے بڑے ملائکہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اب کافر لوگوں کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جو اللہ رب العزت ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اس وقت جہنم میں جا کر ان کو اپنے آپ پر اتنا غصہ آ رہا ہوگا، اپنے بد اعمالیوں پر بہت شدید غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیوں کیے، تو اس وقت ملائکہ ان کو کہیں گے، ہو سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ یہ آواز لگائیں کہ دنیا میں جب تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش کرتے تھے نا، آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کو تمہارے اوپر غصہ آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ساری زندگی تمہیں مہلت دی رکھی، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ مہلت دی بلکہ دین کی دعوت دینے والے نبیوں کی صورت میں اور نبیوں کے بعد علماء کرام کی صورت میں یا عام لوگ جو دین سے واقفیت رکھتے ہیں ان کی صورت میں، ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے دین بار بار وقتاً فوقتاً پہنچاتا رہا، لیکن یہ اس کا انکار کرتے رہے۔ المختصر یہ کہ جہنمی لوگ پھر اس وقت اعتراف جرم کر لیں گے اور اللہ رب العزت کو کہیں گے ہمارے رب ہمیں اعتراف کرنا ہے اپنے گناہ کا، اب کیا اس عذاب سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی رستہ ہے؟ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم میں لوگوں کو بھیجنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا، یہ تو کافر لوگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کو نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجے گا جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میں چاہتا ہوں میدان جہاد میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، اور پھر میدان جہاد میں جاؤں، وہاں شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اتنی خوبصورت آرزو ہے اللہ کے رستے میں کٹنے کی، شہید ہونے کی، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ وہ کافروں کی یہاں پکار قبول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جب اللہ رب العزت کو پکارا جاتا تھا تو تمہیں برا لگتا تھا اور تم شرک میں مگن رہتے تھے، گویا کیا مطلب کہ تمہاری فطرت ہی غلط بات کو قبول کرنے والی تھی، تو اصل چیز یہ ہے کہ تم شرک کو ہی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائے ہوئے تھے، اب یہ سارے کا سارا حکم اللہ کے پاس ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا کہ یہ مستقل جہنم میں رہیں، یہ فیصلہ ایک تو بالکل
ان کے گناہ کے مطابق ہوگا، اور دوسرا اس فیصلے کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا، اس وقت تمام شرکا بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو آج ہی آپ دیکھیں یہ کتنے ماہ ہو گئے غزہ اور فلسطین میں اس وقت نہتے اہل اسلام کی کیا انہوں نے درگت بنائی ہے، اور کس طرح ان بیچاروں کے گھروں کو مسمار کیا ہے اور ان کی بلڈنگوں کو تباہ کیا ہے، اور کس طرح ہزاروں کی تعداد میں ان معصوم بچوں کو اور عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا ہے، جن کو قتل کرنے کا تو کوئی جنگی اصول نہیں ہے۔ اب اس طرح کے لوگ، کیا ایک انسان اپنی عقل کے ساتھ یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مہلت ملنی چاہیے؟ تو اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ تو کہیں بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انصاف کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، تو ان کا جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا ہی یہ ان کی سزا کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو۔ کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کی جائے، لیکن کافروں کا طرز عمل چھوڑ کر تمہیں یہ چاہیے کہ دین کو خالصتاً قبول کرو۔ یہ ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ والی، اس میں بھی الفاظ کیا ہیں؟ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس دین پر ہم قائم ہیں، خواہ کافر لوگ، مشرک لوگ، جتنے اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اخلاص جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ آدمی یہاں اللہ کے سامنے آ کر بھی قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، اور وہاں کسی دربار کے اوپر بھی جھکا ہوا ہو، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اولاد ادھر سے ملتی ہے کسی اور درگاہ پر جا کر، اور ادھر حرم مکی میں احرام کی حالت میں بیمار ہو کر یہاں کال کر لینا کہ وہ ایک بکرا دے آنا علی حجویری صاحب کے دربار پر، فلاں صاحب کے دربار پر، میں یہاں بیمار ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کیا یہ اخلاص ہے؟ یہ اخلاص کے منافی باتیں ہیں۔ تو یہ صرف مشرکین والی آیات ہم پڑھتے پڑھتے جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کو خارج نہ کریں۔ کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ بھی آپ کہیں کہ بالکل جو سیفٹی ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتی۔ کلمے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اخلاص پیدا ہوتا ہے اور پھر آدمی پکا مسلمان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔